یہ رضا صاحب پہلے آئے تھے میرے خیال میں نے نام دیکھا پہلے. جی رضا صاحب مسلمان ہیں؟ گالی والے ہیں. بالکل بالکل آن رضا بات کر رہا ہوں. آواز یہ آ تم رہی ہے؟ ابھی آئے تھے گالی دے کے گئے تھے جب تم نے کک آؤٹ کیا گالی نہیں والے ہیں, تمہیں گالی بین والے کر دیکھو دیا تم تھا. جب یہ میں نے تمہیں بین کیا تھا. دیکھو بھائی بات سنو, میں جو بھی کر رہا ہوں تمہارے ساتھ تو نہیں نا بدتمیزی کی. اگر تمہارے ساتھ اللہ یا محمد کے بارے میں کوئی بدتمیزی کروں گا تو مجھ سے بدتمیزی کرنا, اس سے پہلے دوبارہ نہ کرنا, ٹھیک ہے؟ نہیں تو ابھی جو میں نے پہلے کہا ہے اس سے زیادہ کہوں گا اور پھر تمہارے بزرگوں تک کو تکلیف ہوگی, ٹھیک ہے؟ آخری دفعہ اب ایڈ کرنے لگا ہوں, تمیز طریقے سے بات کرنا, عزت مجھے دے کے بات کرنا. مجھے عزت دینی ہے تو میں تمہیں عزت دوں گا, اور تمہارے نبی کو عزت دوں گا, تمہارے اللہ کو عزت دوں گا. مجھے اگر تم عزت دو گے تو, مجھے اگر عزت نہیں دو گے تو نہ میں تمہارے اللہ کو عزت دوں گا, نہ تمہارے محمد کو عزت دوں گا, نہ تمہارے علی کو عزت دوں گا. سو میک شیور کہ اب میں تمہیں ایڈ کرنے لگا ہوں, عزت سے بات کرنا ہے. یہ ایڈ کیا جائے سارا تمہیں. پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے, ہمیں اچھے سے پتا ہے تم نے یہ اچھا بیٹا تم بیک سٹیج میں تھے, تمہاری پہلے جتنی کی بکواس تھی نا مجھے سنائی نہیں دی تھی, اور دنیا کو بھی سنائی نہیں دی تھی. تمہیں میں نے بیک سٹیج کیا ہوا تھا تاکہ میں اپنی بات پوری کر سکوں. پہلے میں تمہیں دوبارہ ایڈ کرنے لگا ہوں. پہلے یہ بتاؤ تم نے سنا ہے میں نے کیا بولا ہے؟ پہلے ہاں یا نہ میں جواب دو کہ جو میں نے بولا ہے وہ تم نے سنا ہے یا بیک سٹیج میں بولی جا رہے تھے. ہاں جی, جو میں نے بولا ہے وہ تم نے سنا ہے یا بیک سٹیج میں بولی جا رہے تھے؟ دیکھو تم نے یہ صرف بولا دنیا کی کہ اسٹیج نہیں رسول, بول رہا ہے تم نے بلکہ پہلے یہاں پرائیویٹ پہ چیٹ میں بھی اشکال کیا گالی دے رہا ہے. کہ ہمیں رسول ساجد جو ایک سیکنڈ, ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں نے جو مسلمان بولا ہے, ہیں ہیلو بھائی, اور ہیلو مسٹر باقی رضا, بعد میں ہیلو ابراہیم مسٹر کو بھی رضا, مسلمان کہہ رہا ہے. یہ جو مسٹر رضا, دیکھو مسٹر رضا, مدے پر آ جاؤ, مجھے مسٹر تمہارے رضا, ساتھ فضول بات نہیں کرنی, مسٹر مدے پر رضا, آ جاؤ. جو میں نے بولا ہے وہ آپ نے تمہارے سنا؟ بھاگ کیوں رہے ہو؟ نہیں جو بھاگ میں نے کیوں رہے بولا ہو, وہ تم ادھر نے ادھر کی سنا ہے؟ آئیں بائیں شائیں کیوں میں کر رہے ہو؟ بھاگ نہیں رہا مدے کی ہوں. بات کرو نا. تم جو میں نے بولا وہ قرآن تم نے کی سنا تفسیر کی بات کر رہے ہو, تمہارے قرآن کی پتہ ہے؟ رضا, I will not continue with you unless تم اور میں ایک ورڈکٹ پہ آئیں گے کہ ہم بات کیسے کر رہے ہیں. تم نے گرم توے پہ بیٹھ کے بات کرنی ہے, مجھے تم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ تم بیک سٹیج میں ہو اور تمہیں میں بین کر دوں گا جیسے تمہارے پچھلے اکاؤنٹ کو بین کیا. دیکھو اگر تم اپنا مدعا رکھنا چاہتے ہو, یہاں پہ میں اتنا بڑا سٹیج دے رہا ہوں تمہیں, 4000 سے زیادہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں, تم اپنی بات کرنا چاہتے ہو, میں تمہیں موقع دیتا ہوں, لیکن لیٹس کم ٹو اے کنکلوژن کہ تم مجھ سے بات کیسے کرو گے. میں اگر آپ کو مسٹر رضا کہہ کے پکار رہا ہوں, یو ول گیو می دا سیم ریسپیکٹ. اف یو کانٹ ڈو دیٹ then make sure I will be so bad that you have no idea. Okay? Last and final time پہ ایڈ کرنے لگا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے میری بات بہت اچھے طریقے سے سن لی ہے اور سمجھ لی ہے. بتائیے. بالکل ہم تمیز سے بات کریں گے, آپ بھی ہمارے مقدسات کو تمیز سے بلائیں گے. میں نے جیسا کہ بولا, ایز لانگ ایز آپ مجھ سے عزت و تمیز سے بات کریں گے, میں آپ کے نبی اور اللہ کی عزت سے بات کروں گا. نہیں, آپ مجھ سے بدتمیزی کریں گے تو میں ان کے ساتھ بدتمیزی ٹھیک ہے, کروں گا, آپ سے نہیں کروں گا. لیٹس اسٹک ٹو دس. اوکے آل رائٹ. سب ٹھیک سے ہے, پہلے لیٹس یہ اسٹک ٹو ویریفائی دس. کرنا ہے کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں ہو. تم شیعہ مسلمان ہو؟ اگر تم اسٹریم یارڈ کو منیمائز کرو گے تو تمہاری آواز نہیں آئے گی بھائی. سو ڈونٹ منیمائز اسٹریم یارڈ. مجھے وہ دوسرا انٹرنیٹ دینا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے. اسٹریم یارڈ کو منیمائز کرو گے تو آواز نہیں آئے گی تمہاری. یار رضا, میرے پاس پورا دن تو نہیں ہے نا کہ میں تمہارا ویٹ کرتا رہوں. اوکے اچھا, انٹرنیٹ لے کے آؤ بھائی, پھر بات کرتے ہیں آپ سے. ہیلو. ہاں جی رضا صاحب واپس آئے ہیں. ہاں جی, میرا نیٹ ورک کا ایشو تھا. ایم بیک. ہم ریسپیکٹفلی بات کریں گے. آپ نے یہ جو سب سے پہلا والا اپنا اشکال پھینکا ہوا ہے مارکیٹ میں, اس کا جواب پہلے دینا چاہوں گا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اس قرآن کے اندر 2 طرح کی آیات ہیں. ایک ہے محکم, جس کا ترجمہ, جس کا میننگ بالکل کرسٹل کلیئر ہے, اور ایک ہے متشابہ, جس کے اندر اللہ ایگزامپل سے, اینالوجی سے بات کرتا ہے, اور جو ان کے دل کے اندر مرض ہوتا ہے نا, وہ انہی آیات کے اوپر اپنی سارا مدعا بناتے ہیں اور اس کی انٹرپریٹیشن الٹی سیدھی کر کے لوگوں کے دماغ خراب کرتے ہیں. تو پہلے ٹھیک ہو تو گیا. بات یہ ہوگی. اوکے, میں اس بات دوسری کا جواب بات دینا یہ چاہوں ہے, گا, پھر آگے چلیں گے. نہیں مجھے اپنی بات پوری کرنے دیں, پھر آپ آپ نے جواب ایک دیتے بات رہیے. کی ہے نا, آپ نے ایک بات کی نہیں ہے, اس میری کا بات جواب پھر پوری لیں نہیں نہ گے. ہوئی, میری بات بھائی پوری نہیں, ہوئی, ایسے میری ہی ہوتا ہے بات نا, پہ ابھی صرف آپ نے ایک ایک مدعا بات. پریزنٹ کیا ہے. unless I answer this we cannot continue. Unless I answer your complete
No, there is no complete. आपने ये concern. मुद्दा present किया. This is called presenting a मुद्दा जो कि आपने present कर लिया है. Now it's time But for this me is to answer. partial, right? You cannot No, stop no. me अभी हम. and start answering No, a it's not partial. It's complete. It's complete. No, it's not. There is another part to it. Listen to it. That's not complete without it. Give me like 2 minutes and then you can talk. It's all your show. You can have your time. Like, just give me 2 minutes. Let me wrap what I'm saying and then you can continue. Okay, 2 minutes से ज़्यादा नहीं लूँगा. टाइम चला दिया मैंने ठीक है. तुम्हारा. दूसरी बात ये है कि जो कुरान है इसकी तशरीह का हक किसको है? कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने जो बात बताई है, ये हम मुसलमानों के बीच में भी कुछ लोग लिखने वाले होते हैं, शोरा होते हैं, कोई नसर लिखने वाले होते हैं. जब उनकी नसर, उनके शेर पढ़े जाते हैं तो हर बंदा उनकी अपनी तरह से तशरीह करता है. लेकिन वो क्या मीनिंग था जो उस शायर ने कहा था, जो उस शायर की इंटेंशन थी, ये सिर्फ वो शायर ही बता सकता है या वो शायर ने जिसको बताया वो बता सकता है. इसीलिए कुरान की जो तशरीह है, कुरान की जो मीनिंग बताएगा, वो हर ऐरा गैरा नत्थु गैरा नहीं बताएगा. वो ना कोई मुल्ला बताएगा, ना कोई मुफ्ती बताएगा. इसके लिए डिवाइनली अपॉइंटेड लोग मौजूद हैं जिनको हम 12 इमाम कहते हैं. वो 12 इमाम जो तशरीह बताते हैं वही सही तशरीह है. यहाँ पे बैठ के एक आयत का मतलब अपनी मर्जी से लेके उसको दूसरी आयत के खिलाफ पेश करके अपनी नाकिस अकल के मुताबिक इश्काल घड़ना किसी फायदे में नहीं. आपने बात की कि रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं पहला मुसलमान हूं. एक सेकंड, 2 मिनट पूरे हो गए. 1 मिनट बाद में, 1 मिनट पहले हो गया. 2 मिनट पूरे हो गए. क्यों बोलते जा रहे हैं? जब पानी और मिट्टी के मराहिल के बीच में भाई 2 मिनट पूरे हो गए. हाँ जी. तो रसूलुल्लाह 1 मिनट पहले थे बैक स्टेज. भाई 2 मिनट मांगे थे. 1 मिनट पहले लिए. 1 मिनट. अब बस करो ना भाई. सबर. Okay. मैं डर, आपको डर किस बात का? भाई सबर करें, बस करें. 10 चीजें खोल रहे हैं. आप बात तो पूरी आने दें, फिर आप उसका रिबटल देते रहिएगा. मैंने यार अपनी तुमने बात में तबलीग करनी है कि इसी कुरान में मौजूद है कि अल्लाह ताला ने कहा. बैक स्टेज. अली रजा, डिस्कशन और डिबेट में फर्क होता है. पहले मैं आपको डिस्कशन अलाउ करा था. चुप करके सुने आप. बैक स्टेज पे आपकी आवाज नहीं आ रही. पहले मैंने आपको डिस्कशन अलाउ करा था जहां पे आप एक स्टेटमेंट दें, मैं उसका आंसर दूं. आपने कहा नहीं, मुझे 2 मिनट पूरा बोलने दें. फिर मैंने आपको टाइमर लगा दिया. अब आप डिबेट मोड में आ गए. जब आपने टाइमर लिया है मुझसे, फिर आप उस टाइम को एक्सीड नहीं कर सकते हैं. यू हैव टू कंप्लीट योर स्टेटमेंट विद इन दिस ड्यू टाइम. और अगर नहीं हुई तो आपने नेक्स्ट अपने टाइम का वेट करना है. ऐसे नहीं होता. अपनी मर्जी से नहीं सब कुछ चलता. मैं आपको ऐड कर रहा हूं भाई. आप चुप कर जाएं और मुझे 2 मिनट बोलने दें. फिर जब आपके 2 मिनट की बारी आएगी दोबारा मजीद बोलना. मगर ऐसे नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से सिर्फ बोलते ही जाएं. या तो डिस्कशन कर लेते. आपने नहीं. आपने एग्जैक्ट टाइम मांगा, आपको दे दिया. अब आप सुने भाई. करना हमारा फिर मकसद बोलते जा है रहे हैं. बात करना. यार मैं तुम्हें किक आउट कर दूंगा. तुम बैक स्टेज पे बोलते जा रहे थे. तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था जो मैं बोल रहा हूं. तुम बोले जा रहे हो. तुम्हारी आवाज नहीं आ रही किसी को. भाई अगर टाइमर चाहिए तो टाइम के ऊपर बात खत्म करनी है और फिर मुझे बोलने देना है. देखो, अगर मैं इस बात में आपके साथ मुत्तफिक हूं कि टाइम के हिसाब से चलते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारा मकसद अब आप चुप कर जाएं. टाइम खेलना तो नहीं. मेरी बात तो टाइम ही खेलना है. फिर खेलना तो नहीं है. हमारा मकसद है रजा बहस बराए बहस मैं नहीं करूंगा भाई. अब मेरी बारी है, मैं बोलूंगा. अब आप चुप कर जाएं. चुप कर जाएं. मेरी बारी है. ओके. ये टाइमर आपको नजर आ रहा है टॉप राइट कॉर्नर पे? नजर आ रही है? बताइए मुझे. आपको दिख रहा है? ओके. ये मैं दोबारा 0 पे करूंगा. 2 मिनट अब मैं बोलूंगा. जब मैं खत्म कर लूं फिर आप अपनी बात रखिएगा. उससे पहले आप नहीं बोलेंगे. ठीक है? ऑलराइट. मैं 0 कर रहा हूं. ओके. हमारे भाई ने दोस्तों बात शुरू की थी कि कुरान में कुछ आयात मुहक्कम हैं और कुछ आयात मुतशाबिहात हैं. पहली बात, कुरान किसी जगह इस चीज को क्लैरिफाई नहीं करता कि कुछ आयात मुहक्कम है और कुछ आयात मुतशाबिहात है. किसी जगह पे कुरान कहीं नहीं बताता कि ये वाली आयतें मुहक्कम है और ये वाली आयतें मुतशाबिहात है. कहीं नहीं बताता है. क्यों नहीं बताता? क्यों नहीं बताता है? किस तरह पता लगेगा कौन सी आयत मुहक्कम है और कौन सी आयत मुतशाबिहात है? आप जिस मर्जी आयत को मुहक्कम बना लो और जिस मर्जी आयत को मुतशाबिहात बना लो. मर्जी. स्कॉलर्स की मर्जी है, इंसानों की मर्जी है. दिस इज हाउ इट इज डन. फिर उसके बाद कुरान कहता है चैप्टर नंबर 6 की आयत नंबर 114, चैप्टर नंबर 10 की आयत नंबर 37, चैप्टर नंबर 12 की आयत नंबर 111, चैप्टर नंबर 41 की आयत नंबर 3, चैप्टर नंबर 16 की आयत नंबर 89.
کہ قرآن میں ہم نے جو بھی کچھ بیان کر دیا ہے کلی ہر چیز کی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن دی ہے، ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن دی ہے. اب قرآن اپنے آپ کو خود ہی کنٹراڈکٹ کر رہا ہے ان آیات میں ورسز ان آیات میں جس میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ کچھ آیات اس میں متشابہات ہیں. سو اللہ تعالیٰ اس سٹیٹمنٹ میں بھی کنٹراڈکٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو ہی. میں نہیں کر رہا، اللہ کر رہا ہے. تیسری بات انہوں نے کہی تھی جو بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کہ ہم دیکھیں گے قرآن کی تفسیر ڈیوائنلی اپوائنٹڈ پیپل کے تھرو. بھائی قرآن میں مجھے اس ڈیوائنلی اپوائنٹڈ پیپل کے نام بتا دیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر کرنی ہے، کیونکہ قرآن اگر کلیم کر رہا ہے ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ہے تو اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، تو لہٰذا قرآن میں ان لوگوں کے نام ہونے چاہیے. سر مائک آپ کا ہوا، 2 منٹ آپ کے سٹارٹ ہے. چلیں تھینک یو. پہلے تو میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ دیکھو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تضاد ہے، آپ کی سمجھ میں تضاد ہے. آپ اس کو اس طرح کہیں گے کہ جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے آپ کو وہ کانٹرڈکشن لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے کلام میں کوئی تضاد نہیں. پہلی بات تو یہ ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ ہاں بالکل اللہ نے قرآن میں صرف اتنا ہی کہا ہے کہ اس میں متشابہ ہیں اور اس میں محکم ہے. یہ نہیں ہے ہر آیت کے ساتھ ٹیگڈ کہ یہ متشابہ ہے اور یہ ہے، لیکن یہ ایک عام فہم بات ہے کہ جس میں انالوجی سے بات ہوگی، اس کے اندر اگزامپل سے بات ہو رہی ہے. قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز کا طریقہ نہیں ہے. اور یہ میرا دوسرا آرگیومنٹ جو تھا کہ قرآن از انکمپلیٹ وداؤٹ اے ٹیچر، وداؤٹ اے ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ٹیچر جو کہ پروفٹ محمد تھے. اور اس کے بعد ان کے بعد یہ گڈمڈ کر دیا گیا، حالانکہ گڈمڈ نہیں ہے. ان کے بعد ایک مسلسل سلسلہ ہے جو کہ ایک ڈیوائنلی اپوائنٹڈ سکسیسر ہیں پروفٹ کے. انہوں نے جو انٹرپریٹیشن دی ہے اس کے طرح آپ چلے تو آپ کو کوئی تضاد کہیں پہ نہیں ملے گا. وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سی آیت متشابہ ہے، کون سی آیت متشابہ نہیں ہے، اور جو متشابہ ہے اس کے اندر کیا بات کی گئی ہے. آپ نے جو سب سے پہلا مدعا اٹھایا تھا کہ حضرت آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرآن میں ان کو پہلا مسلمان کہا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میرے اپنے بچوں مسلمان کے علاوہ نہ مرنا. تو ہمیں یہ معلوم ہے حدیث سے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے مراحل میں تھا میں تب بھی موجود تھا. تو رسول اللہ اس سے پہلے موجود تھے، وہ صرف آخر میں آئے اس لیے وہ پہلے مسلمان ہیں. یہ سمپل سی بات ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی وہ نزاع نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. لیکن بات آپ کے سارے اشکال جتنے آپ نے بولا آپ 20-25 آج ڈھونڈ کے لائے ہیں، وہ اسی لیے لائے ہیں کیونکہ گلاس کے اندر اتنا پانی آتا ہے جتنی گلاس کی کیپیسٹی ہوتی ہے. اب جب گلاس کی کیپیسٹی نہیں ہے ایک چیز کو سمجھنے کی تو وہ اسی قسم کی باتیں کرے گا. اسی لیے قرآن ایک کتاب ہے اور ایک چلتا پھرتا قرآن ہے. چلیں بس بھائی بس. لو جی دوستو، ونس اگین آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس بھائی نے جواب نہیں دیا ہماری بات کا. جلیبی بنائی، گول کیا، جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جی آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے لیکن قرآن میں کوئی تصاد نہیں ہے. یہ آنسر ہوتا ہے؟ دوستو خود سوچو، از دس این آنسر؟ کیا یہ آنسر ہے میری اس بات کا کہ قرآن خود کہہ رہا ہے ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن ہے ہر چیز کس کے اندر، اور پھر قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ یار کچھ آیتیں محکم ہے اور کچھ آیتیں متشابہات ہیں، اور یہ کنٹرڈکشن ہے قرآن کے اندر، اور میں نے آیتوں کا ریفرنس دیا اور یہ کہتے ہیں نہیں تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا. اگر قرآن سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا تو بھائی پھر سمجھانے کی ضرورت کیا کہ سمجھ نہیں آ سکتا؟ پھر اللہ کو دنیا بنانے سے پہلے قرآن لکھنے کے بعد، محمد کے آنے کا ویٹ کرنے کے بعد، ہر ایک دن میں 0.76 آیتیں دینے کے بعد کیا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ 0.76 آیتیں دے رہے ایک دن میں؟ بھائی 0.76 آیتیں دینے کے بجائے 1.25 آیتیں دے دیتا اللہ تعالیٰ، تو کیا اس سے قرآن سمجھ نہ آ جاتا لوگوں کو زیادہ بہتر؟ تو 0.76 کی بجائے 1.2 ایک دن میں 1.25 آیت دے دیتا، ایک دن میں 1.5 آیت دے دیتا، ایک دن میں 2 آیت دے دیتا، اس سے لوگوں کو سمجھ آ جاتا. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے ڈیوائنلی اپوائنٹڈ کی بات کی، اور میں نے انہیں سمجھایا تھا کہ بھائی جان آپ نے ڈیوائنلی اپوائنٹڈ مجھے دکھائیں تو صحیح کون ہے قرآن کی آیتیں نے، کون سے لوگ ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ہے؟ کیونکہ اگر وہ ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ہے، انسانوں نے نہیں. تیسری بات، انہوں نے کہا کہ محمد صاحب جو ہیں وہ آدم کے بننے سے پہلے موجود تھے، تو اس کا مطلب ہے جب اللہ نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو محمد صاحب نے بھی آدم کو سجدہ کیا تھا، اور اگر نہیں کیا تھا تو حضرت محمد کو بھی سزا ملنی چاہیے تھی جس طرح ابلیس کو سزا ملی تھی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو فرشتوں کو کہا تھا کیونکہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا.
کیوں ابلیس جن تھا, قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو بھائی جان پھر محمد نے آدم کو سجدہ کیا تھا. جی سر. بھائی جان جلیبی آپ بنا رہے ہیں, میری بات بالکل روز روشن کی طرح عیا ہے. ڈیوائنلی اپوائنٹڈ کے اوپر میرا کامنٹ رہ گیا تھا. تو قرآن کی آیت ہے کہ مومنوں کا مولا اللہ ہے, ان کا رسول ہے, اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اسلام کی تاریخ میں ایک ہی ہستی ہیں جنہوں نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی ہے, وہ مولا علی ہیں. تو وہ اور ان کی اولاد کی حجیت, ان کی ولایت اس آیت سے روز روشن کی طرح عیا ہے. آپ نے ابھی بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت موجود تھے جب آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا. اسی آیت کے اندر جب اللہ قرآن میں شیطان کے ساتھ کلام کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ کیا تو نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ تو خود کو عالین میں سے سمجھتا ہے. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک طبقہ عالین کا اس وقت موجود تھا جس کے اوپر حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا جو ہے نا فرض نہیں تھا, ان کے اوپر حکم نہیں تھا. اور وہی عالین 14 معصومین ہیں جو قرآن کی صحیح تشریح کرنے والے ہیں. ان کی تشریح کے اندر کسی قسم کا کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. I give these 45 seconds back to you. اوکے, تھینک یو سو ویری مچ سر. آپ بڑے اچھے بھائی ہیں کہ آپ نے مجھے دے دیا ذرا ٹائم. اچھا جی, انہوں نے بات کی کہ عالین. اچھا جی, میں قرآن میں آپ کو دکھا چکا ہوں پہلے ہی کہ عالین جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی شخصیت ہے قرآن کے اندر, اور وہ ہے اللہ کا کلام. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ دیکھیے گا, میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. سورہ آیت الکرسی, اس میں اللہ ہی صرف علی ہے, هو العلی العظیم. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے ریفرنس دیا قرآن میں کہ کہا کس نے, ابلیس کو کہا گیا اللہ نے کیا کہ تو عالین میں سے ہے, کیا تو ایگزالٹڈ ون میں سے ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے اندر کوئی چیزیں ہیں عالین وہاں پہ موجود ہیں, اور وہ عالین کون ہے, لیٹس سی. کیونکہ قرآن میں علی عالین نہیں ہے. یہ دیکھیے گا, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کا کلمہ جو ہے وہ علیہ ہے, عالین میں سے, علی العظیم, ہائیسٹ کلمہ, اس کا کلمہ, اللہ کا کلمہ. تو ایک تھا اللہ, ایک اس کا کلمہ, یہ عالین میں سے ہے. اور اس کا کلمہ جو ہے وہ مجسم ہوا کس کی صورت میں, کرائسٹ کی صورت میں, جیزس کی صورت میں, عیسیٰ کی صورت میں. یہ کہتا ہے انما عیسیٰ ابن مریم رسول کا وکلمتہ. تو قرآن میں اگر علیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف عیسیٰ ابن مریم ہے, علی نہیں ہے. یو نیڈ ٹو فائنڈ می علی کہ وہ علیوں میں سے ہے, یا یو نیڈ ٹو فائنڈ می محمد کہ وہ علیین میں سے ہے. آپ محمد کو کلمہ اللہ قرآن سے ثابت کر دیں, اللہ کا کلمہ ثابت کر دیں قرآن سے, تو میں مان لوں گا کہ وہ علیوں میں سے ہے. ادروائز علیوں میں صرف اللہ کا کلمہ ہے, اللہ کی روح ہے, اور عیسیٰ ابن مریم میں اور کوئی نہیں ہے. تو عیسیٰ اللہ کے ساتھ موجود تھا, اللہ کی طرح موجود تھا. اس کی بات کریں تو میں ماننے کو تیار ہوں کیونکہ قرآن سے ثابت ہے, ورنہ قرآن سے ثابت نہیں ہے. وہ آپ کے مسلمانوں کی حجت ہے جس کو میں نہیں مانتا. حجت کو نہیں میں مانتا, مجھے ایویڈنس چاہیے فرام قرآن, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ علی ہے. یہ کس نے بتایا علی ہے؟ انسانوں نے بتایا. اوکے چلیں, میں پھر بھی آپ کی بات مان لیتا ہوں فار دا سیک آف آرگیومنٹ. تو بھائی پھر آپ کو مجھے علی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تفسیر اور علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن دینا پڑے گا, کیونکہ اگر اللہ اپنے قرآن کو نہیں بچا سکا تو علی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن کو اسے بچانا چاہیے تھا, کیونکہ وہ ڈیوائنلی اپوائنٹڈ تھا, سو کالڈ اکارڈنگ ٹو یو. لیکن علی تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا, اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا, وہ کسی اپنے اللہ کے کلام کو کیسے بچا سکے گا؟ دس از وٹ یور بکس آر سیئنگ, ناٹ مائی بک. ٹھیک ہے, تو ناؤ سر ٹائم آپ کو دیتا ہوں, 2 منٹ آپ کے شروع ہو گئے, بولیے گا سر. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے میرے ساتھ ایگری کیا تھا کہ یو ول گیٹ ریسپیکٹ فرام می اینڈ یو ول گیو ریسپیکٹ ٹو دا پیپل وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, آر پروفیٹس اینڈ آر نیئر اینڈ ڈیئر ونس. ابھی آپ جس طرح مولا علی کا نام لے رہے ہیں, رسول اللہ کا نام لے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں, یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. یہ آرگومنٹ آپ کے ساتھ تمیز سے تبھی چل سکتا ہے جب آپ کو دی گئی تمیز کا آپ خیال رکھیں, اور آپ یہ باتیں جب نام لیں تو آپ تمیز سے نام لیں. ایک سیکنڈ بھائی, بات سنیں, میں نے کسی کو گالی نکالی ہے, کسی کے ساتھ بدتمیزی کی نہیں, ہے, آپ نے کسی جس کو طرح نام ذلیل لیا, کیا ہے؟ آپ اپنے دوستوں کا جس طرح نام لیتے ہیں سر اس طرح نام لینا میں نے ہمیں گوارا آپ نہیں کو ہے. آپ کو ہم کسی سے کے ساتھ تمیز سے بدتمیزی نہیں بات کی ہے, میرے کرنی ساتھ ہے. بدتمیزی نہیں کریں آپ بھائی. کو اگر آپ حق نے بھاگنا ہے تو بتائیں, آپ نے پہچاننا بھاگنا ہے, تو آپ کو تمیز سے بات کریں. تمیز سے ہی بھاگنے بات والے کی ہوتے ہے. ہیں نا تو یہاں پہ بار بار نہیں آتے. آپ سے ایک ہی جو آپ نے خود رول رکھا ہے آپ اس کی پاسداری نہیں کر رہے. بھائی جان میں نے بدتمیزی ہم نے نہیں کی آپ ہے. پہ حجت ہیلو بھائی, تمام کر دی ہے. آپ
چل نکلے پاگل کا بچہ. جب جواب نہیں ہے تو اس کے بعد اب بونگیاں. بھائی میں نے کسی ساری دنیا گواہ اس وقت وکٹم کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو تم, لائیو چیٹ کو دیکھ لو, وکٹم کارڈ کھیل رہے ہو. میں نے تمیز سے بات کی ہے, میں نے کسی کو گالی نہیں نکالی, میں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی ہے, میں نے پراپر نام لیے ہیں, میں نے نام نہیں بگاڑے ہیں. کیا مطلب ہے تمہارے لیے بھائی؟ ہیلو, کہاں سے پیدا ہو کے آتے ہو بھائی؟ جو مدعا ہے اس کا جواب دیں, وکٹم کارڈ نہ کھیلیں. میں دوبارہ آپ کو ٹائمر لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو موقع مل جائے اپنی بات رکھنے کا. وکٹم کارڈ نہیں کھیلیں, بات کیجئے. وکٹم کارڈ کوئی نہیں کھیل رہا, تم اپنے اصولوں سر کا بات پاس نہیں کیجئے, رکھ رہے. تم نے ریفرنس میرے دیجئے. 2 منٹ کے بیچ میں پہلے بولنا شروع کر دیا, تم تمیز سے بات نہیں کر رہے. میں تمہیں تم اوئے اوئے کر کے بات کروں گا تو پھر تمہیں بہت زیادہ بھائی اچھا لگے گا. بات کیجئے, اس لیے جو اصول وکٹم طے کارڈ نہیں ہوا کھیلیے. ہے اس کا پاس رکھو. تمیز اور اخلاق کے دائرے میں رہ کے نام لو. تمیز اور اخلاق کے دائرے میں رہ کے نام میں لو, نے پہلی تمیز بات. اور اخلاق کے دائرے میں بات کی ہے, آپ بھی تمیز اور نہیں, اخلاق تم کے نے دائرے میں جواب تمیز اور دیں میری اخلاق بات کے کا. دائرے میں رہ کے بات نہیں کر رہے تم, ٹھیک ہے. تمہیں میں نے غلط جواب دیں دہانی گے آپ کرا میری دی ہے, تم اس آرگیومنٹ بات کا کو. یا میں وکٹم کارڈ تمہاری کھیلیں گے؟ بات کا ایک بات کا جواب دوں گا. دیں پھر. آلین ایک اینٹی ڈیفائن کی گئی ہے, اس کو گڈ مٹ مت کرو. اس کو علی العظیم, اللہ تعالیٰ اپنے لیے آلین نہیں کہہ سکتا. آلین ایک دو یا دو سے زیادہ بھی نہیں, 3 یا 3 سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال ہونے بالکل والا عربی کا صیغہ ہے. اس کے اندر تم ایک حضرت عیسیٰ کو فٹ کر کے کہیں نہیں بھاگ سکتے, تم اس کو اللہ تعالیٰ پہ فٹ کر کے کہیں نہیں بھاگ سکتے. اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ وہی دیں گے جن کو انٹرپریٹیشن کا حق ہے, اور وہ مسلمانوں کے اندر رائج ہے کہ یہ محمد و آل محمد کے بارے میں کہا گیا ہے. باقی تم نے اور کیا بات کی تھی, تم نے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی بات کے بارے میں تم نے بات کی تھی. وہ بھی تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک ہی واقعہ ہے کہ مولا علی نے حالت رکوع کے اندر زکوٰۃ دی ہے, وہاں سے ان کی ولایت. اس کے علاوہ بھی بہت جگہ ہیں جہاں سے ان کی ولایت ثابت ہے. اور سب سے پہلے بات تو تم ساری باتیں چھوڑو, تم یہ بات اپنے دماغ میں رکھو کہ یہ لاجیکل ہے کہ بک از انکمپلیٹ وداؤٹ اے ٹیچر, سو وی ہیو ٹو ہیو اے ڈیوائن ٹیچر. اور تم نے کہا کہ مولا علی کا میں تمہیں قرآن لا کے دوں, ان کی حدیث لا کے دوں, تو یہی تو اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو قرآن مولا علی نے لا کے دیا تھا رسول اللہ کی شہادت کے بعد اس کو تسلیم نہیں کیا گیا. اور جو ابھی مسلمان امت کا یہ جو دور ہے, اس کے اندر وہ چیزیں جیسے رسول اللہ کے کئی خطبے محفوظ نہیں ہیں, جو حدیث ہے وہ محفوظ نہیں ہے, تو اسی طرح یہ جو نالج ہے وہ لاسٹ ہے. اور یہ آپ نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ دیتا, کھلے عام کہہ دیتا, تو کہہ دیتا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان بنا دیتا. یہ ہمارے امتحان کے لیے کہ we have to find it with the right heart and with the right mindset we will get the divine knowledge. ہم اپنے دل کے اندر بغض رکھ کے, اناد رکھ کے, صرف ایک خام خواہ کی ڈرامے بازی کرنے کے لیے, لوگوں کو بہکانے کے لیے جب ہم آیتوں کو پڑھیں گے, ان کے ترجمے کریں گے, تو پھر ہم اسی طرح کی بحث کرتے رہیں گے. لیکن اگر ہم سچے دل کے ساتھ ایمان حاصل کرنے کے لیے یہ باتوں کو پڑھیں گے تو جواب ہمارے سامنے بالکل محکم ہے. چلیں اب آپ کو 1 منٹ ایکسٹرا دے دیا, میں بول لوں سر؟ تھینک یو. بولے لو جی, ہمارے معزز ساتھی نے کتنی زبردست باتیں کی ہیں, مجھے تو بڑی پسند آئی, اس لیے میں نے ٹائم ایکسٹرا دے دیا. قرآن نامکمل ہے. ویری ویل سیڈ, آئی لو اٹ. جب تک آپ یار مت بولیں, میں اپنے بارے میں, جب تک آپ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ لوگوں کی تفسیریں نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, قرآن نامکمل ہے جب تک آپ تفسیر نہیں پڑھیں گے. اور جو تفسیریں ہیں وہ بھی نامکمل ہے کیونکہ وہ بھی گم گئی ہے. محمد صاحب نے جو خطبے دیے گم گئے, علی نے جو قرآن دیا وہ گم گیا, ہمارے مسلمانوں نے ہی اس کو ایکسپٹ نہیں کیا, اس کو غائب کر دیا. سو ونس اگین, سو تھنک آن ان دا فل ایسنس. قرآن نامکمل ہے, جنہوں نے قرآن کو بتانا تھا ان کی باتیں نامکمل ہیں, وہ گم چکی ہیں. جنہوں نے قرآن لکھنا تھا وہ قرآن لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا, وہ غائب ہو گیا, وہ نامکمل ہے. تو آج میں ڈیفینڈ کروں گا اس قرآن کو. او مائی گڈنس, دس از دی ایبسلیوٹ ڈیزاسٹرس اسٹیٹمنٹ جو کوئی بھی بندہ کبھی بھی کسی بھی ڈسکشن اور ڈیبیٹ میں دے سکتا تھا, جو اس نے دے دی ہے. اس سے زیادہ ڈیزاسٹرس اسٹیٹمنٹ میرا نہیں خیال کبھی بھی کوئی بھی دے سکتا تھا, اس نے خود ہی دے دی ہے. سو ایوری تھنگ از انکمپلیٹ. قرآن بھی انکمپلیٹ ہے, جن لوگوں نے کمپلیٹ کرنا تھا ان کی باتیں انکمپلیٹ ہے, وہ بھی آج تک نہیں پہنچی. اور اب علی, محمد اور علی کی باتیں بھی نہیں پہنچی. علی کے بعد نیچے والے کسی لوگ کی تو ہم ویسی بات نہیں سن سکتے.
تو بھائی پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھے گا کون؟ اچھا اصل مدعا آیا آلین کے اوپر. آلین 3 یا 3 سے زیادہ کو کہتے ہیں. میں نے 3 یا 3 سے زیادہ سمجھا دیا آپ کو. اللہ، اس کا کلام اور عیسیٰ ابن مریم، یہ 3 ہو گئے. اینڈ آف ڈسکشن. مجھے محمد کو اور علی کو یا کسی بھی اور کو آلین میں سے ثابت کر کے دکھائیں قرآن کے اندر. آپ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. یہ صرف حجت ہے بعد کے لوگوں کی. علی کی وفات کے بھی کئی سو سال کی بعد کی باتیں ہیں. جی سر لے لے اپنا ٹائم. بھائی جان یہ آپ کا اپنے دماغ کا فطور ہے کہ آلین سے مراد حضرت عیسیٰ ہے، کتاب ہے اور اللہ ہے. یہ آپ مجھے دکھا دینا قرآن سے کہیں. یہ آپ ابھی نے دکھایا، تین آیتیں دی مختلف ہیں، آیتوں ابھی کو آیتیں دکھائی ہیں. سامنے بھائی کیوں رکھ جھوٹ کے بول رہے اس ہیں؟ میں کی دکھائی تو آیتیں. اپنی انٹرپریٹیشن. دیکھو میری بات، آیتیں میرے دکھائی تو بات ہے. میں نہ بولو، میں تمہاری بات کے اندر چپ رہ رہا ہوں. تمہارا پلیٹ فارم ہے تو اپنے رولز کا خود چلو چلو پاس چلو رکھو. ٹھیک ہے، بولو 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 بولو. ٹھیک ہے بالکل. تم نے رول سیٹ کیے ہیں تمیز کا، تم نے رول سیٹ کیے ہیں ٹائم او کا، اس کا بولو پاس رکھو. یار. ہاں بول رہا ہوں تمہیں کہ یہ تم اپنی انٹرپریٹیشنز مت جھاڑو کہ یہ اس کا مراد یہ ہے. قرآن کی 3 آیتیں لے کے اس کی اپنی انٹرپریٹیشن، اس کے اوپر چلو. کسی بھی فقہ سے کوئی حدیث تو لے کر آؤ، کوئی کسی راوی کا کوئی قول تو لے کر آؤ. تمہاری دماغ کی حجت، جو تمہارے دماغ کا فطور ہے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اور باقی تم نے کیا بات کی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن نامکمل ہے. میں نے کہا ہے کہ قرآن کا میسج جو ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہے، وہ رائٹ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ٹیچرز کے تھرو ہی ہوگی. اگر آپ اس کے علاوہ کریں گے تو آپ گمراہی پائیں گے، جو کہ اس امت کے اندر رائج ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے ڈیوائن سکسیسر کو نہیں مانا. اور وہ نظر آتی ہے، اس کا تم جیسے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. لیکن اس کا حل یہی ہے کہ 12ویں امام نے ابھی آنا ہے. یہ پکچر ابھی باقی ہے اس امت کو. جب اس نے سقیفہ کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ چیز اپنے ہاتھ میں لے لینی ہے، رسول کو ان کے ڈیتھ بیڈ کے اوپر قلم اور کاغذ نہیں دیا. رسول نے کہا کہ میں تمہارے لیے وہ کتاب لکھ دوں، وہ تحریر لکھ دوں کہ تمہارے بعد میں کسی قسم کا کوئی نزاع نہ ہو. وہ لکھنے نہیں دیا تو نزاع باقی ہے. اس کا تم جیسے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی لیے ابھی انسان کو، مسلمانوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ کر لیں انہوں نے جو کرنا ہے، جس طرح انہوں نے جس طرف جانا ہے جا لیں. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری خلیفہ امام مہدی کو اس دنیا میں بھیجیں گے، تب حق اور باطل بالکل جدا ہو جائے گا اور عیاں ہو ختم ہو جائے گیا گا. ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو. لو جی دوستو، مزیدار بات انہوں نے ایک اور کر دی کہ یہ قرآن کی آیتوں میں میرے دماغ کا فطور ہے. لائک قرآن کی عربی آیتیں انہیں پڑھائیں، انہیں دکھائیں، اب یہ میرے دماغ کا فطور بن گیا. امیجن کریں یہ میرے دماغ کا فطور ہے، لیکن یہ مجھے کہہ رہے ہیں ایک ایسے بندے کو پڑھ لو جس کے ذخیفے خود ان کے پاس موجود نہیں ہیں. یہ کلیم یہ کر رہے ہیں ایک ایسے بندے کی بات کو پڑھ کے اس کو سمجھو جس کے ذخیفے ان کے پاس خود موجود نہیں ہیں. یہی تو کلیم ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ اپنی بات سے خود مکرے. انہوں نے کہا ہے قرآن نامکمل ہے. آج کی ڈیبیٹ کے اندر پیچھے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، خود بولا ان کے منہ کے الفاظ ہے، کہتے ہیں نہیں میسج نامکمل ہے اور میسج نامکمل ہے. اور پھر یہ والی گیم. بھائی دیکھیں کنٹراڈکشن اوپر کنٹراڈکٹری ورڈز یہ لوگ خود بھی بولتے ہیں، ان کے قرآن بھی بولتے ہیں. اچھا اس کے بعد تیسری بات، میں تو مانتا ہوں جب میں نے کہا کہ علی خود کو نہیں بچا سکا، اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا، تب انہیں مرچی لگ گئی، تب انہیں مرچی لگی کہ تم نے علی کا نام غلط طریقے سے لے لیا. حالانکہ مدعا وہیں بھی آ جاتا ہے واپس. محمد کے ماننے والوں نے قلم دوات نہیں دی کہ اپنی آخری بات لکھ سکے. بیچارہ آخری وصیت نہیں کر سکا. ہم آج کسی کو پھانسی کی سزا دیں نا تو اس سے بھی اس کی آخری وش پوچھی جاتی ہے اور وہ مکمل کی جاتی ہے. ان کا نبی آخری زمان وہ بستر مرگ پہ ہے اور اس کو آخری خواہش اس کی پوری نہیں کی گئی. یہ تو حال ہے ان مسلمانوں کی، یہ تو حال ہے ان کے نبی کا کہ اپنی آخری خواہش پوری نہیں کر فرما سکے. اوپر سے علی کے گھر میں یعنی کہ فاطمہ کے گھر میں ایک بندے کا قتل کر کے ابو بکر کو جمع کروایا. جی ابو بکر خلیفہ بن گئے. اس کے بعد علی جو شیر خدا ہیں وہ کچھ کر نہیں سکے. فاطمہ کے قتل کے بعد بھی جا کے ملے، پھر ایونچولی اپنی بیٹی عمر کو دینی پڑ گئی ان کو. یہ سر کس قسم کی باتیں کرتے ہیں مجھ سے؟ قرآن پہ آئیں. بیٹا یہ تاریخ کی الٹی سیدھی باتیں مت بیٹا کرو. محمد میرا ہوگا، تو میرا ہوگا، تیرا باپ میرا ہوگا. میں تجھے جرت کیسے ہوئی مجھے اس طریقے سے بلانے کی؟ بیٹے اس طریقے سے بلانے کی جرت کیسے ہوئی؟ اسی بات پہ پہلے میں نے تجھے کک آؤٹ کیا تھا سالے. تم سے تمیز سے بات کر رہا ہوں، تمہاری یہاں پہ ہاتھ میں آ جاتی ہے، تو پھر سے دوبارہ وہیں پہ دوبارہ ایڈ کرتا ہوں تمیز سے بات کر.
یہ لے دیکھو اپنی اوقات میں رہو. تو بھی اپنی اوقات میں رہ, دوبارہ تمیز سے بات کر, جب تجھے تمیز سے کر رہا ہوں, تیرے نبی کا نام تمیز سے لیا ہے, تیرے علی کا نام تمیز سے لیا ہے, سب کا نام تمیز سے لیا, تو بھی تمیز سے رہ. بول. تمیز کے دائرے میں رہو, اپنی اوقات سے. چل دفع ہو, گھر جا, سو جا کے. حرامی, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا میں. تمیز کے دائرے میں رہو, خود بدتمیزی کرتا رہے منٹ منٹ میں, بات مدعا ختم کر دیا, پکڑ کے تباہ برباد کر دیا, تو اس کے بعد جناب تمیز میں رہو, وکٹم کا دفع ہو. بے وقوف جاہل. اس کا ختم ہو گیا اس کا. ہاں he was done, اب وہ آ گیا بدتمیزی پہ. دفع ہو, گھر جا کے بیٹھ. جی بشارت ویسے مغل اس صاحب نے کیا حال خود ہے؟ اقرار کر جی لیا کہ سلامتی ہو آپ کی. ہاں، اس کیسے نے ہیں؟ ویسے خود اقرار کر لیا تھا کہ قرآن خیریت سے؟ نامکمل ہے. جی بشارت صاحب ایک خیریت سیکنڈ سے؟ رکیے گا, ایک سیکنڈ. جی خیریت سے. جی ساجد بھائی بولیے. ہاں ویسے میں کہہ رہا تھا کہ اس نے خود اقرار کر لیا تھا, اعتراف کر لیا تھا کہ قرآن نامکمل ہے اور امام مہدی آئیں گے, اور جیسا کہ علی کے پاس جو قرآن تھا اور وہ ظاہر نہیں ہونے دیا گیا عثمان اور ابو بکر کی وجہ سے, تو اس نے تو اقرار کیا تھا. جب اس نے اتنا اقرار کر لیا تو پھر بات ہی ختم ہوگی نا بھائی. سر یہ دھراشاہی تو وہیں پر ہو گیا تھا. یہ کٹنگ کاٹ کے ڈالوں گا میں, شیعہ کے ساتھ ڈیبیٹ, پروون قرآن نامکمل ہے. اور اینڈ میں تپ کیسی لگتی ہے, جب سیدھی سیدھی بات آتی ہے انہیں تپ کیسی لگتی ہے, ان کی ہاتھ میں آ جاتی ہے اسی وقت. بھائی بات کی ہے, آپ نے خود بات کر لی, قرآن ہم بات کریں تو کریکٹر ڈیل ہے. جی مغل صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سر ٹھیک ٹھاک, آپ وہ سنائیے. حدیثیں موجود ہیں آئمہ کی کہ اہل سنت نے قرآن بدل دیا اور اس میں تحریف ہو چکی ہے اور ان بالکل سے محبت نہ رکھی جائے. یہ تو بالکل. امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے. ایک بات تو یہ حدیثوں سے جو شیعہ مراجع وہ مصادر ہیں وہ ان حدیثوں سے بھرے پڑے. لیکن میں جو ضروری بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی اسی سورہ کی, سورہ نمبر 38 آلین کے حوالے سے, اس کی آیت نمبر اگر آپ پلیز 69 لگا دیں تو. جی یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ 14 جو ائمہ معصومین ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے. تو یہ دیکھیں, ما کانا لیمن علم بالملائل اعلی اذ یختصمون, مجھے کچھ خبر نہ تھی اوپر کی مجلس کی جب وہ آپس میں تکرار کرتے ہیں. ہائے 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 ہائے, یعنی کہ اور اس محمد آیت کو کے کوئی مطابق خبر نہیں ہے جب جی اوپر کی مجلس میں تکرار ہو رہی تھی. اوہ مائی جی گڈنس. اسی صورت کی آیت نمبر آپ نے 75 پڑھی تھی آلین والی, تو 69 سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے. یہ بڑی خبر جو ہے وہ بتانا. اگلی 70 آپ لگائیں ذرا. جی سر. ان یو علیہ الا ادما انا نذیر مبین, مجھ کو تو بس وہی آئی ہے اور میں تو بس ڈر سنانے والا ہوں کھول کھول کر. جب وہاں پہ جھگڑا ہو رہا تھا اوپر میں موجود نہیں تھا, مجھے وہی سے پتہ چلی ہے یہ بات کہ آدم کو انہوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا اور کیا جھگڑا ہوا ہے. اگر حضرت محمد آلین میں سے نکل جاتے ہیں تو باقی 13 کے 13 آٹو پہ نکلیں گے. تو علین کا جو سیگا ہے 75 میں, آپ دکھائیں ذرا 75 پلیز. جی سر میں دوبارہ لے آتا ہوں سر. یہ سر آپ نے تو چڈی کھول دی. یہ آلین خالی علین شو کرتا ہے. من العالین اینڈ میں. ہاں جی, علین کا جو سیگا ہے انہوں نے درست فرمایا اون رضا نے کہ یہ جمع کا سیگا اور منیمم 3 سے شروع ہوتا ہے. تو 3 تو سمپل اہل کتاب سے آپ پوچھ سکتے ہیں, وہ آپ کو بتا دیں گے باپ بیٹا روح القدس. اور لیکن کچھ قرآن سے دیکھیں نا, قرآن سے دیکھیں اللہ اللہ وہ قرآن سے کلمہ کلام اور عیسیٰ, بس بالکل ٹھیک ہے. تو آلین کا کم از کم 3 سے شروع ہوتا ہے اور وہ 5 پہ بھی نہیں رکتا. آپ تو 14 پہ لے گئے اور 5 کی اس لیے وہ فیل ہو جاتا ہے کیونکہ خود حضرت محمد اس میں سے خارج ہو جاتے ہیں اس قرآن کے مطابق. تو یہ جو علین والا معاملہ ہے یہ نامکمل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت محمد نے ایک جگہ بھی نہیں کہا کسی حدیث میں بھی کہ امام
हमारा चल रहा है मुतशाबिहात वाला कि ये आयत मुतशाबे, ये वाकई आपकी बात दुरुस्त है, ये स्कॉलर्स का मौक़िफ़ है और स्कॉलर्स तो अब हर फिरके का फर्क है ना, वो कुछ सर भी इवन शियाओं में भी फर्क है, शिये भी जी कुछ आयतों एग्जैक्टली को किसी और तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, कुछ आयत को किसी और तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, और इसीलिए मैंने कहा था कि इसमें आपके तमाम स्कॉलर्स की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि अल्लाह ने बताया नहीं कौन सी मुहक्कम है, और फिर अल्लाह खुद कहता है तमाम आयतों का मैंने यहीं पे तस्करा कर दिया, इसको मुकम्मल तौर पे तफसीलन बयान कर दिया है। तो वेरी तो वेरी ये बिग प्रॉब्लम इस कुरान में आप देखें कि आप कह लें यही कुरान है ना जो लोगों के सामने, मैं अल्लाह यारी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई हमारा तो इसी पे ईमान है, ठीक है। अगर बाकी शिया भी कहते हैं, जैसे ओन रजा भी कह रहा था कि हमारा इसी में ईमान है, इसमें कोई आगे पीछे नहीं है, तो भाई ये तो आपके मौक़िफ़ की तायद नहीं करता। ये कुरान तो कहता है कि हजरत मोहम्मद वहां पे आलीन में मौजूद नहीं थे, उनको तो वही करके ये बताया गया, तो इसलिए 14 मासूमीन को वहां शामिल ही नहीं किया जा सकता किसी सूरत भी। सर पहले इस कुरान का इनकार करेंगे, पहले इस कुरान का इनकार करेंगे तो फिर हो। मुगल साहब इसी वजह से तो भाई फिर बदतमीजी भी आ गए ना, देखें अब वो बदतमीजी भी आ गए, बेटा बेटा और इस टाइप की बकवासें करना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि भाई ये लोग हिले हुए हैं पाकिस्तान के, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, ये लोग हिले हुए हैं पाकिस्तान के कि जब नॉन मुस्लिम से डिबेट करनी है तो नॉन मुस्लिम को इज्जत देनी है, इनको किसी नॉन मुस्लिम को इज्जत नहीं देनी, ये उस चीज के हिले में है। अब इन्हें यहाँ पे मैंने इज्जत दी, सर सर भाई भाई प्यार प्यार, ठीक है। अब ये कह रहे थे कि यार ये तो एरम तो बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहा है, मैं इसे किस जगह पे पकड़ूं, ओए तूने अली को अली क्यों कह दिया, मौला क्यों नहीं लगाया, वगैरह वगैरह, और इस टाइप की चैचलियां। नाउ द प्रॉब्लम इज कि यार मैं तुम्हें एजुकेशनल डिस्कशन कर रहा हूं, अब तुम विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, एंड में फिर मुझे बदतमीजी, मैंने कहा था जब तक तू मेरे साथ बदतमीजी नहीं करेगा मैं तुझे इज्जत से बात करूंगा, तेरे अंबिया की इज्जत से बात करूंगा। इज्जत के बात करने का क्या मतलब है कि मुझे तुम्हारी जो उस अली को मौला मानना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं है। तुम मुझे मौला मानते हो, मैं नहीं मानता हूं, मैं क्यों मौला लगाऊंगा? मोहम्मद को नबी तुम मानते हो, गैर मुस्लिम पे हुज्जत नहीं है ये कि वो एग्जैक्टली हजरत मोहम्मद को माने या हजरत अली को माने या अबू बकर एग्जैक्टली नहीं, हजरत या मौला ये तुम लोगों का काम है लगाना, मेरा काम नहीं है। एज लॉन्ग एज मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूं, आई एम एट माई राइट, ठीक है भाई। तुमसे जो मैंने प्रॉमिस किया था मैंने फुलफिल किया, जो तुमने प्रॉमिस किया तुम फुलफिल नहीं कर रहे, तो भाई तुमसे बात क्यों करूं? गेट लॉस्ट, जाओ दफा हो जाओ, जिस गंदी नाली से निकले उसी गंदी नाली में चले जाओ। एग्जैक्टली किसी भी मुसलमान को इस्लाम से बाहर निकालने के लिए, इस्लाम उसको अगर समझ आ जाए तो वो इस्लाम में रह नहीं सकता। दैट इज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर कि इस्लाम जिस दिन जो भी समझ लेगा वो इस्लाम से बाहर आएगा ही आएगा। आप लोग इस चैनल के बहुत मेजर लोग हो जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, जो सब्सक्राइबर्स हो, बिकॉज इट इज़ यू जो कि हमारे चैनल को हर जगह तक पहुंचा सकता है, और आप लोग ही पहुंचाओगे। आप लोगों का शेयर करना चैनल को इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेयर एवरीथिंग मैटर्स। सबसे ज्यादा आप लोगों का शेयर मैटर करता है, कितना आप उसको शेयर करते हो। अनु नकवी जी स्ट्रीम छोड़ दीजिए, आप मुसलमान मुझे कहीं से नहीं लग रहे, मुसलमान है कि नहीं है सर? जी भाई मैं मुसलमान है भाई। अनु नकवी नाम रख के मुसलमान है? अच्छा जी भाई। सर आयतुल कुर्सी सुना दे। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहुल हय्युल कय्यूम ला तखुज़ु सिनतुन वला नौम। इतना ठीक है भाई? नहीं सर, पूरा सुनाना सर, एक ही तो आयत बोली है, कोई 10 आयतें तो पूछी ही नहीं मैंने। अच्छा माँ तेरी थी फुदी पे यार इनकी अत्तायात में यार इतनी गंदी गंदी गालियां कहाँ से आ गई यार, सुभान अल्लाह सर, सुभान अल्लाह। ये वो वाली आयतें जो बकरी खा गई थी ना, उसके बाद की आयतें हैं सर। ये आजकल सर कुरान के अंदर भी नमाज के अंदर भी सर सिर्फ गालियां चल रही हैं यार, ये क्या जबरदस्त चीज चल रही है यार। कुरान हदीस सब जगह पे सिर्फ गालियां ही लिखी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, माशाअल्लाह। वो उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना, कि जो अरबिक में थी उसकी ट्रांसलेशन ये अच्छा वो जो लफ्ज आज तक किसी को पता नहीं लगे, ये वो वाले लफ्ज की ट्रांसलेशन बता रहे हैं। हाँ, हुरूफ मुक़त्तात, अलिफ लाम मीम काफ अच्छा हा अच्छा या आइन स्वाद, ये उसकी ट्रांसलेशन ये ये कर रहे सर हैं। सूरह गालियात आज से इजाद हो सूरह चुकी है गाली कुरान में, सर याद कीजिए। सूरह तो वाहियात यार और गालियात दोनों। कुरान में 2 सूरतें हैं, उसका नाम है सूरह गालियात। और बिल्कुल वाहियात।
یا خدایا تیرا ہی آسرا ہی. Oh my goodness, that is crazy.